سورہ بقرہ 2:178 یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے اوپر قتل کیے گئے لوگوں میں قصاص، بدل، عوض یا معاوضہ لکھا گیا، یعنی کہ معاوضہ، قصاص یعنی اس کا نیب بدل یا بدل اس کا لکھا گیا ہے قصاص میں۔ دیکھیں کتب علیکم القصاص فی القتلى، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھا گیا۔ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ وَكَتَبْنَا، ہم نے لکھا انسانوں پر کہ قصاص لیں آپ۔ وہ کتبنا علیہ فیہا النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن پڑھا تھا نا میں نے، وہاں بھی لکھ دیا ہم نے، یہاں بھی اللہ کا لکھا ہوا ہے لوگوں کے اوپر قصاص لینا ہے، یعنی کہ بدل لینا ہے یا اس کا عوض لینا ہے یا معاوضہ لینا، یہ لکھا ہوا ہے ہمارے اوپر۔ کیا لکھنا ہے؟ اگر آزاد شخص ہے تو آزاد شخص کا معاوضہ لینا ہے، اگر نوکر شخص ہے تو اس کا نوکر شخص کا معاوضہ لینا ہے، اگر کوئی مونس ہے تو مونس کے شخص کے معاوضہ لینا ہے، اور وہ اسٹیٹس اکارڈنگ ٹو اسٹیٹس اسٹینڈرڈ ہے۔ اگر وہ آزاد کا اسٹیٹس یاد رکھے، غلام کا اسٹیٹس ہے، عورت کا اسٹیٹس، سب کے اسٹیٹس کے مطابق لینا ہے معاوضہ۔ بس اس کے لیے شے سے جو کوئی اس کے بھائی معاف کیا جائے اس کا خون بہا دینا ہے، پھر وہ معروف جانے پہچانے کے ساتھ اتباع کرے۔ اگر اس نے ایسا کر دیا تو اس بات کو، اگر کسی نے مار دیا کسی بھائی کو، تو اس کے اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے کسی شے سے جو کوئی اس کے بھائی سے معاف کیا جائے، پہلے معاف کیا جائے اس کو جس نے مارا ہے، پھر معروف جانے پہچانے کے ساتھ اتباع کرے وہ شخص، اور احسان اچھائی کے ساتھ اس کی طرف خون بہا دے گا، یعنی اس کے بھائی کو اس کو خون بہا دینا پڑے گا۔ اس آدمی کا جس کا قتل ہو جائے، اس کا بھائی جو ہے، اس کا سلطان ہے، اتھارٹی ہے، وہ اس سے ایک معاوضہ لے گا، وہ معاوضہ دے گا، بلڈ منی جسے کہتے ہیں۔ تو وہ کیسے کیلکولیٹ ہے وہ بھی بتاتا ہوں میں۔ وہ تمہارے رب کی طرف سے کمی اور رحمت ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ کمی ہے تمہاری رحمت سے، اس شخص کا جو دکھ جس کو پہنچا ہے اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے کمی اور رحمت ہے، پر جو کوئی اس کے بعد دشمنی بڑھے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اگر میں دشمنی بڑھ جاؤں، اگر میرے بھائی کو مار دیا تو میں دشمنی بڑھ جاؤں تو اللہ کہہ رہا ہے دردناک عذاب ہے، کیونکہ میں بھی وہی غلط کرنے جاؤں گا جو اس نے قتل کیا ہے میرے بھائی کو، تو میں اس بھائی کو کیوں ماروں؟ اس بھائی کا کیا چکر؟ ایک آدمی نے میرے بھائی کو مار دیا تو قاتل ہو گیا، اب میں اس کے بھائی کو کیا کر رہا ہوں؟ میں اس کے بھائی کو، تو وہ میرا ایکٹ کیا ہے؟ اس کو بھائی کا کیا کنسرن ہے؟ اس کو خامہ قتل کر رہا ہوں جا کے۔ تو یہ دشمنی جو چلی آ رہی ہے دنیا میں، یہ چلی آ رہی ہے، غلط ہے۔ تو اس کا کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ آپ خون بہا لے لیں، یہ قصاص ہے۔ قتل جو ہو جائیں، یہ قصاص کا مطلب اس کا نیم و بدل یا اس کا معاوضہ لے لیں، اللہ نے لکھا بھائی۔ یہ معاوضے سے زندگی گزری، اس میں اللہ کہتا ہے کہ زندگی ہے آگے آئے گی، لیکن اگر آپ بدلے لیے جائیں گے، وہ تو بائبل میں بھر رکھا ہے کہ خون مار دو۔ اچھا، یہ جو میں نے آیتیں پڑھی، یہ ایک مومن ہے اور ایک آدمی نان مسلم، کوئی بھی کسی کا قتل ہو جائے، وہ جنرل بات تھی جو ابھی میں نے پڑھی ہے، یعنی آپ کسی بھی مسلم نان مسلم کو قتل کر دیں، نان مسلم کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا آپ کو اس کا معاوضہ، یا وہ کر دے تو آپ اس سے معاوضہ لے لیں، وائس ورسا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مومن کو مارنے پہ کہتا ہے، بڑا وہ ہے، سورہ نساء 4:92، مومن کو نہیں مار سکتے آپ۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اگر اب دیکھیے یہاں پر مومن کے بارے میں بات ہو، اگر مومن کا قتل ہو جائے، اور مومن کے نہیں ہے کہ وہ ایمان والے کو قتل کرے سوائے غلطی سے کر دے، یعنی کہ مومن ایک مومن کا قتل نہیں کرتا،
سوائے غلطی سے بائی ایکسیڈنٹ قتل ہو جائے کر دے. اور جو کوئی مومن ایمان والے کو غلطی سے قتل کر دے پس وہ مومن کی گردن یعنی غلام کو آزاد کر دے اور بغیر عیب کے مباحثے کے اس کے اہل کی طرف خون بہا دے، سوائے یہ کہ یعنی وہ اہل جو ہیں معاف کر کے صدقہ خیرات کر دیں. پس اگر وہ تمہاری دشمن قوم سے ہو اور مومن ہو پس وہ مومن کی گردن غلام آزاد کرے. اور اگر ایسی قوم سے ہو جس سے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق معاہدہ ہو پس بغیر کسی عیب مباحثے کے اہل کی طرف خون بہا دے اور مومن کی گردن غلام کو آزاد کرے. پس جو کوئی یہ نہیں پائے گا وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. یہ اللہ سے توبہ لوٹنے کا راستہ ہے اور اللہ علم رکھنے والا حکمت والا. امیجن کرے قتل کر رہا ہے مومن کا ایک آدمی، مومن آدمی غلطی سے کسی دوسرے مومن کا غلطی سے قتل ہو جائے، اس سے قتل کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا بتایا کہ آپ اس کے ایک مومن آدمی جو کہیں غلام ہو اس کو آزاد کریں، یا کسی گردن پھنسی ہوئی ہو کسی پیسے میں تو اس کی گردن چھڑا دیں اور اس کو خون بہا بھی دیں. سوائے یہ کہ جس کے ساتھ ایسا کر دیا مومن کے فیملی والے وہ صدقہ کر دے، کہتا ہے نہیں ہم نے معاف کیا، ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ دوسرا بھی مومن ہو سکتا ہے نا، وہ ایمان والوں کو اللہ کہہ معاف کر دو صدقہ دو. اگر وہ صدقہ کر دے معاف کر دے تو صحیح ہے، اور اگر وہ مانگے تو آپ دیں. اور اس میں خاص بات یہ کہ بغیر کسی اس کے بحث و مباحثے کے، اگر وہ کہتا ہے اتنا ہمارا مومن کی یہ سٹینڈرڈ تھا، یہ اس کا سٹینڈرڈ تھا، یہ تھا وہ تھا، اور تم اس کے اتنے دو تمہیں دینے پڑ جائیں گے، سوائے کہ وہ اگر معاف کر دیں صدقہ کر دیں. تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک مومن کا غلطی سے قتل کر رہا ہے، غلطی سے جان بوجھ کے نہیں کر رہا، تو اللہ نے اس کا مومن کو آزاد کرنا ہے اور اس کو صدقہ بلڈ بنی دینا ہے، یعنی کہ خون بہا دینا ہے، سوائے کہ وہ صدقہ کر دیں. اور اگر وہ ایسی قوم میں یعنی کہ ایسے ملک میں ہو یا ایسی قوم میں ہو جو آپ کی دشمن ہو، اس میں مومن ہو، اس کو آپ نے غلطی سے قتل کر دیا، تب بھی بغیر مباحثے کے اس کے اہل کو آپ نے اس کے اہل کو دینا، خون بہا دینا ہے اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. اب فرض کریے دونوں کنڈیشن نہیں ہے، مومن کو آزاد نہیں کر سکتے، خون بہا نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے وہ کانٹیکٹ میں نہیں ہے. یعنی آگے کہتا ہے اگر پس جو کوئی یہ نہ پائے، یعنی ایسا شخص ہے جو کسی نے مومن کو غلطی سے قتل کیا ہوا ہے، اس کا اہل خانہ مل رہا ہے یا گزر گیا پہلے کر چکا ہے، مطلب ایسا سچویشن آ جائے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. کیا کرے؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. یہ اللہ سے توبہ لوٹنے کا راستہ ہے. آپ امیجن کریں کہ مومن کا آپ قتل کر رہے ہیں غلطی سے، تو 2 مہینے کے روزے رکھ کے اللہ معاف کر رہا ہے. ورنہ اپنے کو مار لیں، کوئی نہیں میں تو اپنے کو مار لیں. اپنے کو کیوں نہیں مار لیتا آدمی؟ میں نے اس کا قتل کیا، مجھے افسوس، مار لے اپنے آپ کو، میں نے قتل کر لوں. نہیں، اپنے کو قتل نہیں کرے، اس کے بھائی کو قتل کرنے کے چکر میں اپنے کو قتل کرے. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے قاتل کو، قتل کرنے والے کو یہ کہا کہ تم 2 مہینے کے روزے رکھ لو. تو یہ کیا ہے؟ قصاص، اس کا بدل، اس کا معاوضہ. اور اس کو اگر نہیں دے سکتا فیملی ممبر کو، یا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، آزاد نہیں کرا سکتا کسی غلام کو اور پیسے بلڈ منی نہیں دے سکتا، تو 2 مہینے کے روزے رکھ لے. یہ نہیں کہ مار دے، جیسے بائبل کے ٹورا میں مارے جاؤ مارے جاؤ مارے جاؤ بس کسی کو، یہ بس تو صرف کسی جانور کو اگر مار دے تو اس کا ہے معاوضہ. اب آگے سورہ نساء 4 کی 93 میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جو کوئی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے پس اس کی جزا جہنم ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے اوپر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت، اور اس اللہ نے اس کے لیے عظیم عذاب تیار رکھا ہے. اب اللہ نے یہاں پر ایک اپنی دہشت بتائی کہ اگر کسی مومن کو آپ جان بوجھ کے، آپ کو پتہ ہے یہ مومن ہے، اور جان بوجھ کر قتل کر دے کہ مومن کو، تو اللہ نے اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں رکھی، کوئی معاوضہ نہیں ہے. مگر پھر بھی مومن سے نہیں کہا کہ تو بدلہ لے. یاد رکھیں میں کیا بول رہا ہوں کہ اگر مومن کو جان بوجھ کر اگر کوئی مار دے تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، جہنم میں اس کی سزا. مگر آپ مومنوں سے نہیں کہا کہ تم مارو جا کے،
ہے؟ یہ نہیں ہے. اگر مومن کو جان بوجھ کر کوئی مومن مار دے گا، جانتا ہے کہ وہ مومن ہے، تو اس کی کیا ہے سزا؟ جہنم. اور اس پہ اللہ کا عذاب ہے، اس کی لعنت ہے، اور اس اللہ نے اس کے لیے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ، اللہ کا غضب، علیہ وَاللَّعْنَةُ، اس کے اوپر لعنت، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے اوپر دردناک عذاب رکھا ہوا ہے. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.